اے اہل خرد، ریگزاروں کی آبیاری کیجئے، ہم نے چمن میں کلیوں کے مزار دیکھے ہیں۔ یہ جو ٹیکس دینے پہ تاجر برادری کو اور امیر طبقے کو، روسا کو پاکستان کے ٹیکس کے نام سے موت پڑ رہی تھی، تو وہ بھلے ہی پڑتی رہے، اور ہم حکومت وقت کے ساتھ تھے کہ ٹیکس کلیکشن ہونا چاہیے، مگر اگر موت پہ ہی ٹیکس لگا دیا جائے تو یہ چیز تو خارج از بساط ہے، خارج از خیال ہے، اور کہ موت پر ہی ٹیکس لگا دیا جائے، یہ تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو آپ احساس پروگرام شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اتنے ہی آپ احساس مند ہیں، بلکہ آپ نے یہ شو آف بھی کیا کہ آپ اتنے احساس مند ہیں، آپ نے پھر پناہ گاہیں بھی بنائی، اور پناہ گاہوں کا دائرہ کار وسیع کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، کہ جہاں پہ جو لوگ شب بسری کے واسطے، جن کے پاس سر ڈھانپنے کو، سر چھپانے کو چھت نہیں تھی، وہ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں، اور مخیر حضرات اور پنجاب حکومت کی معاونت سے وہ چلنے والے یہ جو شیلٹر ہومز ہیں، وہاں پہ انہیں مفت انتظام و انصرام رہائش کے ساتھ کھانے پینے کا بھی دیا جاتا ہے۔ مگر دوسری جانب 3 روز قبل پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی محمد ملک ظہیر اقبال کی جانب سے ایک بڑی چشم کشا قسم کی مذمتی قرارداد جمع کروائی گئی ہے ایوان میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے موت پہ، میت دفنانے پہ شہر میں 1500 سے 2000 روپے ٹیکس لگانے کی تجویز دی جا رہی ہے، اور 2 بجے کے بعد رات قبرستان بند کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے، اور لیٹ میت دفنانے کے واسطے بالغ میت پہ 1500 روپے ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نابالغ پہ 1000 روپیہ۔ اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے ٹیکسوں کی برمار کی وجہ سے عام آدمی کو ویسے زندہ رہنا مشکل ہے، تو یہ موت پہ ٹیکس لگا کر کے یہ کون سا نیا پاکستان بنایا جا رہا ہے کہ اس کی جو تجویز دی جا رہی ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس عمران خان سے سوال ہے کہ جو احساس رکھتے ہوئے احساس پروگرام شروع کرتے ہیں، اور دوسری جانب شیلٹر ہومز بناتے ہیں لاہور میں ہی 5 سے 6، اور ان کا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو سر چھپانے کی چھت نہیں ہے، ان غربا کے واسطے وہاں پہ رہائش کا فری انتظام و انصرام کیا جاتا ہے، اور کھانے پینے کا بھی۔ اگر سوچئے، اگر ان میں سے کوئی ان کا کوئی عزیز و اقارب یا وہ خود مر جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے پاس، جن کے پاس کھانے پینے اور سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، وہ پناہ گاہوں میں قیام کرتے ہیں، تو وہ 1500 سے 2000 ٹیکس کس طرح بھریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس نفاذ کی تجویز جس کسی نے بھی دی ہے، عمران خان صاحب کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے، یہ صرف عثمان بزدار پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کون دوست نما دشمن ہے کہ جو اس قسم کی باتیں کر کے نہ صرف حکومت وقت کے لیے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر رہا ہے، بلکہ انسان کے لیے بھی، عام پبلک کے واسطے بھی اگر جینے میں بہت مشکلات ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑے بولڈ اور بڑے مشکل سٹیپس لیے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، تو ان مشکلات میں عام آدمی بھی پس رہا ہے، تو کیا اس کی موت کو بھی اس میں یوں پیسا جائے گا؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے بقول غالب، دوست دار دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، بے اثر دیکھی، نہ لا نہ رسا پایا۔ یہ نہ کہتے رہ جائیں عمران خان صاحب اگر انہوں نے یہ ڈگ آؤٹ نہ کیا کہ ایسی روح فرسا اور دل خراش اور بے وقوفی اور جاہلیت میں محمول ٹیکس لگانے کی تجویز ان کے کس دوست نما دشمن نے دی ہے۔